میرے محترم بھائی اور دوستوں، جیسے میں نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت مہربان، بہت کریم، اپنے بندوں کو ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنے مقرب کریم بندوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1,20,000 نبی آئے اور ساری زندگی اسی میں کھپ گئے کہ لوگ جہنم کی راہوں سے بچ کر جنت کے راستوں پر چلنے والے بنے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کا نبی بنایا، سارے انسانوں کا نبی بنایا، سارے جنات کا نبی بنایا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ آیت بتاتی ہے کہ جنات بھی آپ کی غلامی میں آپ کی نبوت کے تابع۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت۔ بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے اور گورے کے لیے آپ کی نبوت۔ اب اور کوئی نبی نہیں آنے کا۔ انسانیت بڑے خوفناک انجام کی طرف جا رہی ہے۔ ابن آدم، ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کا، ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء، میرے بندے میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، آنکھوں پہ پردہ لگایا ہے۔ فانظر بعینیک ما احللته لك، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو تیرے لیے میں نے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے۔ فإن عرض لك ما حرمته عليك فأسبق عليهم الغطاء، جب تیرے سامنے کوئی ایسی شکل آئے جسے دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کر دیا ہو، تو یہ پردہ حرکت کرتا ہے تیرے ارادے سے، اس کو بند کر دے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لے۔ ابن آدم جعلت لك لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے میں نے تمہیں زبان دی، زبان پہ دروازہ لگایا، دو ہونٹ دروازہ۔ فانطق بلسانک ما احللته لك، اپنی زبان سے بول جو میں نے تیرے لیے جائز قرار دیا۔ فإن عرض لك ما حرمته عليك اغلق عليك الباب، تیری زبان پہ گالی آ جائے، غیبت آ جائے، چغلی آ جائے، جھوٹ آ جائے، کتنا ہم غلط بولتے رہتے ہیں، تو کہ جب زبان پہ ایسا کوئی بول آنے لگے تو اغلق علیک الباب، تو اپنا دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، اس پر کوئی غلط بول آئے نہیں۔ ابن آدم جعلت لک فرجا وجعلت له سترا، میں نے تیرے اندر شہوت رکھی ہے، اس شہوت کو قابو کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ فأخذ بفرجک ما احللته لک، اپنی شہوت کو نکاح میں استعمال کر، زنا میں استعمال نہ کر، نکاح میں استعمال کر، حلال میں استعمال کر۔ فإن عرض لك ما حرمته عليك، اور اگر تیرے سامنے شیطان کوئی حرام کاری کے راہیں لائے تو ارخ علیک الستر، تو اپنی شہوت کو روک لے، اپنی شہوت کو روک لے، یہ حرامتوں کے لیے نہیں تیرے اندر رکھی۔ یہ آخری جملہ سنانا تھا، اس پر ساری آپ کا حدیث سنائی۔ یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، یاد رکھنا نہ تو میرا عذاب سہ سکے گا نہ تو میرا غصہ سہ سکے گا۔ یہ بتانا تھا یہ جملہ۔ سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، نہ تیرے اندر میرے غصے کو سہنے کی طاقت ہے، نہ میرے عذاب کو سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ بھائیو، اس وقت دنیا بے لگام ہو چکی ہے اور خالق کو بھول چکی ہے، مخلوق میں گم ہو چکی ہے، مالک کو بھول چکی ہے، مملوک میں گم ہو چکی، رازق کو بھول چکے ہیں اور مرزوق میں گم ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا کا رخ شہوتوں کی طرف، یہ امت اپنا کام بھول چکی ہے۔ وَكَذَلِكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہی دو، تم لوگوں کو بتاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پہ گواہی دے۔ یہ آیت اس امت کے بارے میں بڑی عظیم آیت ہے، اس امت کے بارے میں۔ ہماری حیثیت، ہماری ایک سفر میں آ رہا تھا تو یہ آیت پر غور کرتے کرتے بہت سی چیزیں سامنے آئیں۔ شہدا امتن وسطا، ہم سب درمیان کے ہیں۔ درمیان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے چکی دیکھی، چکی، اس کے درمیان ایک کیل ہوتا ہے جو اس کو گھماتا۔ اب تو جہازوں سے بھی چکیاں ختم ہو گئی نا، تو گھر گھر چکی ہوتی تھی، تو کیل ہوتا ہے، ایک نیچے کا پارٹ ایک اوپر کا، درمیان میں کیل، اس کے گرد وہ چکی گھومتی ہے۔ وہ کیل ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا کام خراب ہو جاتا ہے،
वो कील निकल जाए तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट के साथ मिल जाता है और चक्की बिल्कुल बंद हो जाती। अल्लाह ताला हमें तशबीह दे रहा है चक्की के दरमियानी कील के साथ, उम्मतन वसता, एक जमीन का पार्ट है, एक आसमान का पार्ट है। चक्की के दो पार्ट हैं, एक जमीन एक आसमान। इसके दरमियान में हो ए उम्मत मोहम्मद तुम खड़े हुए। जब तुम सीधे होगे तो आसमान की गर्दिश भी दुरुस्त होगी, जमीन की गर्दिश भी दुरुस्त होगी, आसमान के तेवर भी ठीक रहेंगे, जमीन की निगाहें भी ठीक रहेंगी और तुम इस कायनात में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बन के रहोगे। जब कील यूं हो जाता है, यूं हो जाता है तो उसकी गर्दिश बेतरतीब होती है, तो दाने बिन पीस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब तुम टेढ़े हो गए, यूं हो जाओगे, यूं हो जाओगे, नाफरमान हो जाओगे, तो फिर क्या होगा? जमीन के तेवर बदलेंगे, फलक की आंखें बदलेंगी। जो जमीन तुम्हारे लिए गल्ले उगलती है वही तुम्हारे लिए आग निकालेगी। जो आसमान तुम्हारे लिए रहमत के फरिश्तों को उतारता है वही आसमान तुम्हारे लिए अजाब के फरिश्ते लाएगा। जो हवाएं तुम्हारा पैगाम उठा के चलती थी वही हवाएं तुम पर तूफान बन जाएंगी। जो बारिशें तुम्हारी दुआओं पे होती थी और जमीन लहराती थी वो बारिशें बंद हो जाएंगी और अब शुरू हो वही तो ऐसे नदी और नाले बहेंगे कि तुम्हारे शहरों को शहर उसमें बहते चले जाएंगे। सारी जमीन आसमान की तरतीब टूट जाएगी अगर तुम सीजन को या यूं हो गए या यूं हो गए। लेकिन जो कि तुम हो प्यारे, जमीन भी बाकी रहेगी, आसमान भी बाकी रहेगा, न जमीन टूटे न आगरे। जब तक तुम हो एक मुसलमान भी इतना ताकतवर है कि जब तक एक मुसलमान अल्लाह कहने वाला मौजूद है जमीन आसमान का निजाम कायम रहेगा, बरकरार रहेगा। ऐसा ना कोई तोड़ सकता है ना कोई खत्म कर सकता है। और जब ये कील निकल जाता है तो ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से आके गिर जाता है और सारे काम को रोक देता है। जिस दिन ये उम्मत निकल जाएगी, सूरज मगरिब से निकलेगा, सूरज मगरिब से निकलेगा, काफिर एक तरफ हो जाएगा, मोमिन एक तरफ हो जाएगा। फिर इसके बाद ना कोई मुसलमान हो सकता है, न किसी का ईमान कबूल, न किसी की तौबा कबूल। इसके बाद ईमान वाले मरना शुरू होंगे, मरते 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 बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और पूरी धरती पर एक भी कलमा पढ़ने वाला बाकी नहीं बचेगा। जब ये कील निकल जाएगा तो अब अल्लाह को ऐसे गंदे इंसानों की जरूरत नहीं है जो ना अल्लाह को पहचाने ना आखिरत को पहचाने। जब तक हम हैं अल्लाह कायनात बाकी रखे। एक मिसाल देता हूं, गंदम में जब तक दाना खड़ा होता है हम उसको पानी देते रहते हैं, ना हमें उसके नीचे का नाड़ चाहिए, ना उसके अंदर में घास उग जाती है, बाथू उग जाता है, धुंधु चिट्टी उग जाती, गंदी झाड़ियां उग जाती, ना हमें वो चाहिए। लेकिन हम पानी सबको देते हैं कि दाना मौजूद है। दाने की मौजूदगी की बरकत से दरख्त को भी पानी मिलता है, नाड़ को भी पानी मिलता है और उसकी शाखों को भी पानी मिलता है, पत्तों को भी पानी मिलता है। दाने की तो खैर गंदी झाड़ी को भी पानी मिलता है, घास को भी पानी मिलता है और कांटेदार झाड़ियों को भी पानी मिलता रहता है। हम देखते हैं लेकिन दाने की बका के लिए हम सबको पानी देते हैं। खाद डालते हैं तो गंदी झाड़ी भी खाद खाती है, घास भी खाद खाता है, सरसब्ज हो जाता है, हरा हो जाता है। फिर एक दिन हमने रखा हुआ है, जब एक बड़ी मशीन आती है हार्वेस्टर और उसमें डलता है, यूं चलता है, दाने अलग करता जाता है और नाड़ को बाहर फेंकता जाता है, गंदी झाड़ियों को फेंकता जाता है, दाने अलग होते जाते हैं, गंदा सामान अलग होता जाता है। तो जब सारे दाने उठ के बाहर आ जाते हैं तो जो पीछे खेत में बचता है उसको एक तरफ से आग लगाई जाती है, वो आग खुद ब खुद सैकड़ों एकड़ में फैलती चलती हुई सारी झाड़ियां, सारे नाड़ को, सारे पत्तों को, सारी घास को जला के राख करके खत्म कर देती है। मेरे भाइयों, इन्न यौमल फस्ल कान मीक़ाता, इससे पहले है लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। इसके साथ है इन्न यौमल फस्ल कान मीक़ाता। इन दो आयत के जोड़ से ये सारा मजमून निकलता है कि जब तक मुसलमान का दाना बाकी है गंदी झाड़ी कुफर की भी पिएगी, यहूदियत की झाड़ी भी पानी पिएगी, ईसाइयत की झाड़ी को भी मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, दहरी को भी मिलेगा, मुशरिक को भी मिलेगा, मुल्हिद को भी मिलेगा, सबको मिलता रहेगा। फिर एक दिन आएगा हार्वेस्टर वाला,
پھر ایک دن اللہ آئے گا ان یوم الفصل کان میقاتا، پھر ایک دن اللہ آئے گا اس فیصلے کے دن کے ساتھ، وہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، دانے ایک طرف ہو جاؤ، گندی جھاڑیاں ایک طرف ہو جاؤ، دانے ایک طرف ہو جائیں، ایمان والے الگ ہو جائیں، گندی جھاڑیاں الگ ہو جائیں، تو الگ ہو گئے، وہ الگ ہو گئے، جیسے ہم ایک طرف سے تیلی کھینچتے ہیں اور سب کو آگ لگا دیتے ہیں، اور اس دن اللہ ساری کفر کی گندی جھاڑیوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، ہمارے خس و خاشاک تو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ کفر کی جھاڑی ایسی گندی جھاڑی ہے جو ابد الآباد جلتی رہے گی پر خاک نہیں ہوگی، راکھ نہیں ہوگی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، انہیں ہمیشہ عذاب ملتا رہے گا اور اس میں دردناک عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ ایمان والے جب تک ہیں تو سب کو ملے گا، جب ایمان والے چلے جائیں گے تو اللہ کا ایک حکم آئے گا، زمین ٹوٹی، آسمان ٹوٹا، زور و زبر ہوا، سورج بے نور ہوا، چاند سے ٹکڑے ہوئے، زمین بکھر گئی، ستارے ٹوٹ گئے، ہوائیں ختم ہو گئی، سمندروں میں آگ لگی، جانور مر گئے، جانور کو آپ اندازہ لگا، یعنی زمین آسمان تو زمین آسمان ہے، اور جبریل بھی مر جائے گا، لگے گا چلو جبریل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، مسلمان گئے تو یہ بھی جائیں، سب ختم، سب کو مٹا دے گا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم درمیان کی امت ہو، درمیان کی امت ہو، تمہاری تو فعل کائنات کھڑی ہے، تم مٹ جاؤ گے ہم کائنات مٹا دیں گے، تمہارا ایک بھی زندہ ہے تو سب کافر روٹی کھائیں گے، سارے مشرک روٹی کھائیں گے، سارے جہریے روٹی کھائیں گے، جب تک ایک اس امت کا زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ اپنی حیثیت آپ سمجھیں بھائیو، اپنی حیثیت سمجھو، آپ پر زمین آسمان قائم کھڑا ہوا ہے، اور آپ اور میں اور آپ اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو کتنی بڑی گراوٹ ہو گئی۔ جو ہماری وجہ سے کائنات کا نظام چلائے، ہم اسی سے ٹکرا کے باغی ہو جائیں، اسی کو سجدوں کا انکار کر دیں، اسی کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اسی کے حکموں کو ہر گلی بازار میں توڑا جائے، اس نے پہاڑوں کو سبز چادر پہنائی، ٹھنڈی ہوائیں چلائیں تاکہ میرا شکر ادا کریں، اور ہم ان ٹھنڈی ہواؤں کو اپنی نافرمانیوں سے گرم کر دیں، اس نے ان کو سب چادر پہنائی کہ دیکھ کر میرے شکر میں سجدے لمبے کریں، اور ہم فرض نمازیں چھوڑ دیں، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوا؟ دیکھتے نہیں نیچے پنجاب میں کیا آگ برس رہی ہے، آپ لوگوں کو تو سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہی نمازیں غائب، فرض نمازوں کی چھٹی۔ تو جس کی برکت سے کائنات قائم ہے یہ وہ امتن وسطا، امتن وسطا، تمہاری تو فعل تو جہان قائم ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم آئے ہیں، ہم پر چکی چل رہی، ہماری برکت سے چکی چل رہی، ہم ٹیڑے ہوں گے تو چکی ٹیڑھی ہوگی، چکی ٹیڑھی ہونے کا کیا مطلب؟ سر نفرتیں آئیں گی، عداوتیں آئیں گی، کافر مسلط ہو جائیں گے، مشرک مسلط ہو جائیں گے، دشمن کا خوف طاری ہو جائے گا، روٹی کے چکر میں گرفتار ہو جائیں گے، عزت کے معیار ختم ہو جائیں گے، ذلت بھول جائیں گے، ساری عقل ان کی مسخ ہو جائے گی۔ جب یہ ٹیڑے ہو جائیں گے، ٹیڑے ہو جائیں گے تو سارا نظام اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کر دے گا اور باطل کو قوت دے کر ان کو سر کے اوپر بٹھا دے گا۔ جب سمرقند پہلا شہر جو چنگیز خان نے فتح کیا مسلمانوں کا، سمرقند تھا، سمرقند، تو مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تھا لمبی سموری ٹوپی پہنے ہوئے، کہنے لگا جس اللہ کا تم مانتے ہو میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوں، میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوں۔ تو جب نافرمانی آتی ہے یعنی ہم ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر اوروں کو لاتا ہے، اور پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں اور سیدھے ہو جاتے ہیں پھر اللہ نظام کو سیدھا چلا دیتا ہے، پھر ان کو پست کر دیتا ہے، پھر اپنوں کو اونچا کر دیتا ہے۔ والا جب میری امت حکومت کا مال ہڑپ کریں گے، حکومت کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھا جائیں گے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جب میری امت کا پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا اور اکثریت فقیر ہو جائے گی، عزت خزل فی والا، یہ دونوں مطلب اس وقت موجود ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں ہے اور حکومت کے کارندے اکثر بدجانت ہیں اور وہ حکومت کا پیسہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، حکومت فقیر ہو رہی ہے۔ والامانۃ مغنما، لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کا انکار ہو جائے گا، وتعلم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ سے بدسلوکی کریں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ،
قبیلے کا سردار نافرمان شخص ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل اور ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. ویکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو ملیں گے مطلب کے لیے محبت کے لیے نہیں. وظہرت القینات والمعازف، گانے والیوں کا احترام شروع ہو جائے گا، فاحشہ عورتوں کا احترام شروع ہو جائے گا اور وہ معزز ہو جائیں گی، اور گانے کے آلات گھر گھر میں موجود ہو جائیں گے. ورتفت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی. ولبس الحریر، اور لوگ ریشم پہنیں گے. اور جب یہ میری امت کرے گی، جب یہ کام میری امت کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان پر سرخ آندھیاں آئیں گی، ریحن حمراء، وزلزلۃ، زلزلے آئیں گے، ومسخن، یہ مسخ ہوں گے، وقذفن، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، وآیات متتابعات، ان پر اوپر نیچے عذاب آئیں گے جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. تو ہم امت وسط ہیں، امت وسط. جب ہم ٹیڑے ہوں گے تو سارا نظام ٹیڑھا ہو جائے گا، اور جب ہم سیدھے ہوں گے تو سارا نظام سیدھا چلے. ہمارا سیدھا ہونا کیا ہے کہ ہم اللہ کی گواہ ہیں. اللہ ہے، کائنات کا مالک ہے، بحر و بر کا خالق ہے، بحر و بر پر قابض ہے. یہ گواہی ہم نے ساری دنیا کو، شہداء علی الناس. یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کو کمرہ عدالت بنا دیا ہے. ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہیں، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں. اللہ کے وکیل انبیاء ہیں، شیطان کے وکیل انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. ان دونوں کے دلائل بڑے گرما گرم چل رہے ہیں. شیطان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں کہ صحیحا کلمات توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. اور رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے، تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں زندہ کرے گا. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ. بھلا قبروں میں جا کر کوئی واپس آیا؟ قبر سے نکل کر کوئی واپس آیا؟ ہڈیاں پرانی ہو کر بکھر گئی، کوئی زندہ ہو کے آیا؟ رحمان اشارہ قرآن سے بتا رہا ہوں، دونوں دلائل اللہ قرآن میں بتا رہا ہے تاکہ ہم آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے بھی پہچان سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں، رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تمہیں اللہ نے بنایا، اسی میں تمہیں واپس بھیجے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے ایسے ہی ایک دن تمہیں بھی زندہ کر کے دکھا دے گا. جیسے منتشر ذرات کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز کر دیتا ہے، تمہیں بھی ایسے اللہ تعالیٰ منتشر ذرات کو جوڑ کر اکثر نو انسان بنا دے گا. اور شیطان نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی ہے دنیا کی زندگی، مزے کر لو، موج کر لو، میلہ کر لو. اور رحمان کے وکیلوں نے کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے چکر میں نہ آؤ. یہ ایک بڑا طاقتور سلسلہ دلائل کا چلا. رحمان کے وکیلوں کی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے. یہ گواہی ہم نے دینی ہے ساری دنیا کے انسانوں میں آ کر. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہے ہی کوئی، کہاں ہے؟ کہاں ہے تو دکھاؤ، کہاں ہے تو دکھاؤ، کہاں ہے تمہارا رب؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو نیچر مارتی ہے، ہمیں تو فطرت مارتی ہے، جس کو مدر نیچر کہتے ہیں. مدر نیچر، ہم تو فطرت سے پیدا ہوتے ہیں، فطرت سے مر جاتے ہیں. اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں. تو ہم اس کی گواہی دینے ہیں کہ اللہ ہے. پہلے اپنے نبی کی گواہی سنو کہ ہمارے نبی نے کیسے گواہی دی. ہمارے نبی انبیاء دلیل دے رہے ہیں، انبیاء دلائل دے رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. تو اپنے نبی کی سنو. اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین آسمان کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ذل جلال والاکرام، اے بڑائی، بزرگی اور عزت والے. اللہم فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، ذل جلال والاکرام. کتنے باعزت ناموں سے پکارا. فإنی أعهد إلیک فی هذه الحیاة الدنیا، میں اس دنیا کی زندگی میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں. وأشہدک، اور میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں. وکفیٰ بک شہیدا، اور تجھ سے بڑا کوئی گواہ ہے کوئی نہیں. انی اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. وحدک، تو اکیلا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. لک الملک، بادشاہی تیری، ولک الحمد، سب تعریف تیری. لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر مطلق. واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور اپنی گواہی خود دے رہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں.
वाशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना वादका हक़्क़ व लिक़ाअका हक़्क़ वल जन्नत हक़्क़ वस्साअतु आतियतुन ला रैब फ़ीहा व अन्नका तबअसु मन फ़िल क़ुबूर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तेरी मुलाकात सच है, तुझसे मुलाकात होने वाली है, तेरा वादा सच्चा है कि तू जिंदा करेगा, जन्नत भी हक है, क़यामत भी हक है, और तू मुर्दों को जिंदा करेगा, एक तबका जन्नत में जाएगा, एक तबका जहन्नम में जाएगा। ये अपने नबी की देखो कैसे खूबसूरत गवाही। यही गवाही देना हमारे जिम्मे है, ये सारे आलम के इंसानों को बताना कि अल्लाह एक वाहदहू ला शरीक है, जिसके हाथ में सब कुछ है, सब उसके इरादे से बना, उसके इरादे से बाकी है, उसके इरादे से जिंदगी है, उसके इरादे से मौत है, उसके इरादे से मरी के पहाड़ों ने सब्ज चादर पहनी, कोयटा के पहाड़ों ने स्याह चादर पहनी, सकरदू के पहाड़ों ने सफेद चादर पहनी, उसी के इरादे से समंदरों का पानी कड़वा हुआ, मरी के चश्मों का पानी मीठा हुआ, उसी के इरादे से दरियाओं का रुख शुमाल को चला, उसी के इरादे से लकड़ी में से फल निकला, फल का रंग उसने अपनी कुदरत से चढ़ाया, मिठास अल्लाह ने अपनी कुदरत से भरी, जायके अल्लाह ने अपने कुदरत से भरे। एक वक्त में वो अल्लाह, एक वक्त में मैं बयान कर रहा हूँ, अब इसमें लिख तो नहीं सकता, मैं बयान कर रहा हूँ तब नमाज तो नहीं पढ़ सकता, मैं बयान कर रहा हूँ तब रोटी तो नहीं खा सकता। एक वक्त में एक ही काम इंसान करेगा। मेरा और आपका अल्लाह वो है जो एक पल में नबातात का जहान भी चलाता है, हैवानात का जहान भी चलाता है, इंसानों का जहान भी चलाता है, पानियों का जहान भी चलाता है, मीठों का जो मीठे पानी को भी चलाता है, कड़वे को भी चलाता है, आसमानों को भी चलाता है, नूरानियों को भी देखता है, नूरियों को भी देखता है, नारियों को भी देखता है। एक वक्त में फूलों में रंग भर रहा, कहीं फूल मुकम्मल हो चुके तो उनमें खुशबू कर रहा, कहीं बूर आ चुका, कहीं फल बन रहा, कहीं डोडी लग रही, कहीं जायके भर रहा, कहीं खुशबुएं भर रहा, किसी को मीठा बना रहा, किसी को कड़वा बना रहा, किसी को सफेद रंग दिया, किसी को सब्ज रंग दिया, किसी को सुर्ख रंग दिया, किसी में जहर भरा, किसी में शहद भरा, किसी में मिठास भरी, किसी में कड़वाहट भरी, किसी अंडे से मोर निकाला, किसी अंडे से मुर्गा निकाला, किसी अंडे से मगरमच्छ निकाला, किसी अंडे से सांप निकाला, किसी अंडे से तीतर निकाला, किसी अंडे से कबूतर निकाला, किसी अंडे से बतख निकाला। इतने सारे निजाम को चलाते हुए कभी खता न खाई कि कौवे के अंडे से तीतर निकल आए, तीतर के अंडे से सांप निकल आए, सांप के अंडे से मगरमच्छ निकल आए, कछुए के अंडे से मछली निकल आए। लाखों करोड़ों अरबों मछलियों ने अंडे दिए, मच्छरों ने अंडे दिए, मक्खियों ने अंडे दिए, शहद की मक्खी ने अंडे दिए, परिंदों ने अंडे दिए, कोई घोंसले में, कोई पानी में, कोई जमीन के अंदर, कोई जोहर में, कोई गंदे पानी में, कोई मीठे पानी में, कोई ऊपर, कोई नीचे, किसी ने टोकरे के नीचे, किसी ने पत्तों के नीचे, किसी ने दरख्त के नीचे। सारी कायनात के अंडों पर नजर रखते हुए मच्छर में से मच्छर निकाल रहा, मोर में से मोर निकाल रहा, उसके रंग भी भर रहा, उसके रंग भी बदल रहा, उसकी टांगों को उसके हिसाब से बना रहा, मुर्गादी के अंदर पर्दे लगा रहा था कि तैरना इसको आ सके, और उकाब के पंजे बना रहा था कि छपटा मार सके, चोंच को टेढ़ा कर रहा था कि गोश्त को खा सके। इस सारे निजाम को चलाते हुए इंसान की शक्ल बना रहा, माँ के पेट में नुस्खा ठहरा रहा, उस पर उसको आलका बना रहा, उससे मुजरा बना रहा, उसमें हड्डियां भर रहा, कहीं नाक लगा रहा, कहीं कान लगा रहा, कहीं रूह डाली जा चुकी, कहीं बच्चा हरकत में आ चुका, कहीं बाहर आने को तैयार, कहीं बच्चा बन रहा, कहीं बच्ची बन रही, कहीं नाकिस बन रहा, कहीं मुकम्मल बन रहा, कहीं पहले गिर रहा, कोई पूरा होके आ रहा। उसी वक्त में माँ की गोद में बच्चा आ चुका है, उसे दूध पिलाने का निजाम चला चुका, और किसी के दांत निकल चुके उसे रोटी खिलाने का निजाम चला चुका। कोई मरने को जा रहा है तो उसके लिए कब्र का निजाम, उसके लिए कफन का निजाम, बीमारों का निजाम अलग, सेहतमंद का अलग, हवाओं में उड़ने वालों का अलग, जमीन पर चलने वालों का अलग, 2 पाए का निजाम अलग, 4 पाँव वालों का अलग, रेंगने वालों का अलग, तैरने वालों का अलग, छुपने वालों का अलग, रात को निकलने वालों का निजाम अलग, दिन में निकलने वालों का निजाम अलग, अंधेरे में दिखा रहा, उजाले में दिखा रहा। सारी कायनात के बहरो पर एक एक जर्रे पर पूरी निगाह रखने के बाद न थकता है, न सोता है, न गाफिल है, न जाहिल है, न फैसले गलत करता है। भाइयों, अल्लाह से असर लो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से असर लो। किन लोगों से असर लेके? अपने जैसों से असर लेके। नाज़िम साहब, MPA साहब, चौधरी साहब, और ये आप जैसे इंसान हैं, ना अपनी मर्जी से ये जिंदा हैं, ना अपनी मर्जी से ये मर सकते हैं। अल्लाह इनका पेशाब रोक दे, ये चला नहीं सकते। अल्लाह चला दे, ये रोक नहीं सकते। अल्लाह ने लिटा दे, ये उठ नहीं सकते। उठा दे, ये बैठ नहीं सकते। मार दे, ये जी नहीं सकते। अल्लाह इनको जलील करे, इनको इज्जत नहीं दे सकता। अपने जैसों से असर लेकर हमने जिंदगी गुजारी, इस पर तौबा करो। एक अल्लाह की जात से असर लेना सीखो।
جس کے قبضہ قدرت میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، فضا بھی ہے، ہوا بھی ہے، کائنات بھی ہے، آگ بھی ہے، برق بھی ہے، بھاپ بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہواؤں کے ذرات بھی ہیں، ایک ایک چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس اللہ کا اثر دل میں اتارنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم امتن وسطا، شہداء گواہ، بتانے والے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آخری فیصلہ تو پھر گواہوں پر ہوتا ہے۔ گواہ، وکیلوں نے دلائل دی، مدعی کے وکیل کی دلیل آئی، مدعا کے وکیل کی دلیل آئی، پھر گواہ لگے، جس کے گواہ لگ گئے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ ادھر انبیاء کے دلائل، ادھر شیطانوں کے دلائل، تو اپنی خوش قسمتی دیکھو، اللہ نے امت محمد کو بولا کہ تم آ کر گواہی دو، میں ہوں کہ نہیں ہوں گواہی دو، میں ہوں گواہی دو، میرا نبی سچا ہے گواہی دو، قرآن میری کتاب ہے گواہی دو، جنت ہے اس کی گواہی دو، دوزخ ہے اس کی گواہی دو، اسلام کامل مذہب ہے اس کی گواہی دو۔ اس گواہی کے لیے ہمیں گھروں سے نکالا گیا، اخرجت للناس۔ تو میں نے اس آیت سے لفظ شہادت ہے نا، یہ ایک تشریح اخذ کی ہے کہ گویا ساری کائنات کمرہ عدالت ہے، اور ہزاروں سال کے نبیوں اور شیطانوں کے دلائل چل رہے، اب فیصلہ ہونے کے لیے وکیلوں گواہوں کو بلایا جائے، تو گواہ کو پرکھا جاتا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو ہمارے یہاں عدالت میں قسم اٹھوائی جاتی، کہ تم جو کہو گے سچ کہو گے۔ اس سے پہلے جب اسلامی سلطنت تھی تو ایک محکمہ تھا باقاعدہ اس کے لیے، جس کو ہم CID کہتے ہیں، CID، وہ سارے شہر کے لوگوں پر نظر رکھتا، ایک ایک کے پورے حالات ان کے سامنے تھے۔ جب کوئی مقدمے میں گواہ بن کے پیش ہوتا تو جج اس محکمے کے لوگوں سے پوچھتا یہ آدمی کیسا ہے، وہ کہتے یہ آدمی ٹھیک ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا تھا۔ اگر وہ محکمے کے لوگ کہہ دیتے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو جج اس کی گواہی کو رد کر دیتا تھا، چاہے قسم بھی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں، تو ہمارے جج قسم لیتے ہیں کہ تم جو کہو گے سچ کہو گے۔ تو ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ہم کھڑے ہیں کہ کھوٹے ہیں، اس کے لیے کون گواہی دے؟ سبحان اللہ، اس کے لیے کون گواہی دے کہ ہاں بھائی یہ جو گواہ ہیں بالکل ٹھیک لوگ ہیں، یہ گواہ ٹھیک ہیں، یہ گواہ کھڑے لوگ ہیں، یہ گواہ کھوٹے نہیں ہیں، تو اس کے لیے گواہ، اس کے لیے کس کو اللہ نے بلایا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا حبیب تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ میری امت سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ تو ہماری کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم توحید کے گواہ، رسالت کے گواہ، جنت اور جہنم کے گواہ، قرآن کے گواہ، اسلام کے گواہ، ہم سچے کے جھوٹے ہماری پاک دامنی بیان کرنے کے لیے ہمارا نبی گواہ بن کے آ رہا ہے۔ یکون الرسول علیکم شہیدا۔ بڑے اونچے کام سے ہم نیچے گرے، پیسہ کمانا مقصد بن گیا، دنیا کی عزتیں مقصد بن گئی، نہیں، اس سے بلند و بالا ہمارا مقام ہے، ہم اللہ کی توحید کی گواہی دینے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک ہی ہادی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جسے کامیابی چاہیے اسے محمدی بننا ہوگا، جو ناکامی سے بچنا چاہے اسے محمدی بننا ہوگا، جسے عزت چاہیے وہ محمدی بنے، جو ذلتوں سے بچنا چاہے وہ محمدی بنے، جو جنت میں جانا چاہے وہ محمدی بنے، جو جہنم سے بچنا چاہے محمدی بنے، جسے اولاد نیک چاہیے وہ محمدی بنے، جسے سکون اور اطمینان چاہیے وہ محمدی بنے، جسے دنیا میں اللہ کی رضا چاہیے وہ محمدی بنے۔ ساری دنیا کو یہ بتانا کہ آپ صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی کامیابی کی ضمانت ہے، باقی ساری راہیں، سارے راستے ذلت، پستی، تباہی، بربادی، ایک ہی راہ کھلی ہے اللہ تک پہنچنے والی، ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی، یہ ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں، باقی سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں۔ یہ گواہی ساری خلقت کو دینا، ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی تو آج کو یورپ کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ اپنی شریعت نہیں چلا سکتے۔ ہم مغرب کے اندھی تہذیب کے پیچھے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ جہاں جا کے سورج بھی اندھا ہو کے غروب ہو جاتا ہے، ہم مغرب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رہبر موجود، ہادی موجود، کامل اکمل رسول موجود، اس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا
اس سے बड़ी गुमराही कोई नहीं। ये दूसरी गवाही है जो सारी दुनिया को बतानी है। आज पहले मुसलमान है तो मुसलमान ही हुजूर का तरीका छोड़ेगा। आपके पहाड़ के स्कूलों में भी बच्चे गले में टांगे लटका के स्कूल जा रहे हैं। क्या जुल्म सितम हुआ। मासूम बच्चे पहाड़ी लोग अपनी फितरत पर मौजूद, अक्सर पहाड़ों में दीन मौजूद है। अब भी मैदान की निस्बत पहले से तो घटा हुआ है, मैदान की निस्बत अब भी ज्यादा है। जब यहाँ भी मासूम बच्चे गले में टाइयां लटका के स्कूल जा रहे हों तो मालूम हुआ कि यहाँ भी आग लग चुकी है, यहाँ भी घर जलने को है, अब क्षमा बुझने को है। जो कौम अपने बच्चों को हुजूर का लिबास नहीं पहना सकती, वो कौम धरती बनाने की हकदार कैसे। यानी बिल्कुल हम सो गए, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहां से अल्फाज लाऊं जो आप अपने भाइयों के सीने में उतार दूं, कहां से कोई आला लाऊं जो दिल चीर कर इनके अंदर में हुजूर की अजमत को दिखा दे। किस बेदर्दी से सुन्नतों को ज़बह करते हैं, किस बेदर्दी से हुजूर की शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है। जो आपके लिए दुनिया से रोता रोता चला गया, उसकी शरीयत का भी मजाक, उसके तरीकों का भी मजाक। जो आज भी बेरी धार के खंजर लेकर आपकी जान पर भी वार कर रहे, आपके माल पर भी वार कर रहे, वही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो गए, वही बड़े बन गए, उन्हीं के तरीके बाइज्जत बन गए। जिसकी नबूवत एक किस्सा तो मशहूर है ना। आप दरख्त ने गवाही दी, आपने दरख्त को बुलाया, उसने गवाही दी कि आप अल्लाह का रसूल। एक किस्सा आम तौर पर सामने नहीं आपको बताता। आप किसी फरमाते एक बद्दू गुजरा, आपने कहा मुझे अल्लाह का नबी मानते हो कि नहीं मानते। आपने फरमाया ये खजूर का दरख्त है, इसकी वो शाख अगर उतर के मुझे नबी माने तो फिर मुझे नबी मानोगे? तो मैंने कहा हाँ मानूंगा। तो आपने दरख्त को नहीं बुलाया, शाख को इशारा किया, शाख को। शाख अपनी जगह से कटी और तने के साथ लग के यूं नीचे उतरी और अपने सर के बल चलती हुई हुजूर के सामने से खड़ी हुई। आपने फरमाया बोल मैं कौन हूं? उनका अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आपने कहा बोल मैं कौन हूं? का अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कहा बोल मैं कौन हूं? का अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जा वापस चली जा वापस। कोई है दुनिया की ताकत जो इस कटी शाख को फिर जोड़ दे, फिर इसे हरा कर दे? अपने नबी की शान तो देखो, वो शाख वापस ही दरख्त पे चढ़ी, जहां से टूटी थी वहां जाके जुड़ गई, जैसे यहाँ से टूटी ही कोई नहीं। एक एक पत्ते को पता है कि ये अल्लाह का रसूल है। हम उसी की जिंदगी को छोड़ के कुएं के ढेर पर फेंक दें, तुम्हें नजात कहां से मिलेगी, इज्जत कहां से मिलेगी? ये हमारे जिम्मे है सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हुए बताना कि अब ये रहबर है, ये रहबर है, इसके पीछे चलो। खंदक के मौका पर एक बच्ची जा रही, हाथ में खजूर, एक मुठ खजूर। आपने कहा बेटी क्या है? कहा जी अपने मामों को अब्बा को खजूरें देने जा रहे हैं। आपने कहा मेरे पास ले आ। आपने अपनी चादर बिछाई और खजूरें लेकर ऊपर डाल दी। एक मुठ में 50 खजूरें होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी। आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह करो। 10-12 आदमी चादर के गिर्द बैठ गए। जो हाथ बढ़ाते खजूर उठाने के लिए तो खजूरें एकदम दुगनी हो जाती, फिर खाते दुगनी हो जाती, फिर खाते दुगनी होती। वो एक मुठ खजूरों को 1000 आदमी पेट भर के खाते उठ गया और खजूरें पहले से दुगनी होकर पूरी चादर पर फैल चुकी थी। आपने बाकी को लपेटा का जाओ इस बच्ची के घर पहुंचा दो। जिसकी इताअत के लिए नबातात सर झुका दें, हैवानात सर झुका दें, जिन्नात सर झुका दें, बाहर बर जिसके लिए सर झुका दे। जब ये जो खैबर फतह हुआ तो एक जगह माले गनीमत में आया, वो आगे बढ़ गया, या रसूल अल्लाह आप आखिरी नबी हैं, मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं, मेरे बाप दादा पर नबियों ने सवारी की है, आप मुझे अपने हिस्से में रख लें, आप मुझे अपने में रख लें। तो आपने उसको अपने लिए कबूल फरमाया। उसका नाम था याफूर। तो आप गाहे गाहे उस पर सवारी फरमाया करते। कभी किसी को बुलाना होता तो उसे फरमाते जा फलां को बुला के ले आ। तो आदमी नहीं आता था उसको भेज देते, वो जाकर सीधा उस सहाबी के दरवाजे में टक्कर मारता, वो बाहर निकल के देखता था याफूर खड़ा होता, तो उस समय में आ जाता था रसूलुल्लाह ने बुलाया है। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उस दिन याफूर की भी हाय हाय थी। ओहो कैसे जालिम हो गया।
جس کی جدائی نے ایسے بیوقوف جانوروں کو رلا دیا، جس کو بیوقوف کا نام جو گدا کہتے ہیں. اس دن یافور بے قرار ہو کے گلیوں میں پھر رہا تھا اور رو رہا تھا. آخر اس سے نہ رہا گیا اور جا کے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جان کی بازی ہار گیا. آپ کی اونٹنی عذبا جس پر آپ اکثر سواری فرمایا کرتے تھے، جس دن آپ کا انتقال ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری اور اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، روٹی پیاسی نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی. آپ کے بعد نہ ایک گھونٹ پانی پیا نہ ایک چمٹا گھاس کھایا. اس ذات نے جانوروں کو غمگین کر جو اپنا عشق جانوروں میں چھوڑ گیا، اسی کا کلمہ پڑھنے والے مری والے کیا کر رہے ہیں اور مری میں آ کر باقی مسلمان کیا کر رہے ہیں. اس کی عظمت اور حیبت کے سامنے جانور بھی سر جھکا. بے جان کھجور کے تنے پر آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. جہاں وہ تنا تھا مجمع زیادہ ہو گیا، ممبر کی ضرورت پڑی. یہاں ممبر بنا یہ تنا کھجور، ادھر ہمارے نبی کا گھر، ادھر گھر آپ آتے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. آج جمعے کا دن ہے، آپ تشریف لائے، اس تنے کو پار کیا اور پہلا قدم رکھا ممبر کی سیڑھی پر تو یہ بے جان کھجور کا تنا یہ چیخ پڑا حنین العشاق، ایسے رویا جیسے حاملہ اونٹنی روتی ہے. خوش تنے کو بھی اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی. ہم تو دھڑکتے دل والے مسلمان، اسی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی کی تو ساری زندہ. ہمیں 2 مہینوں میں مری میں جو کچھ آ کر مسلمان کرتے ہیں، یہ پہاڑ کب کے اپنے اندر لے چکے ہوتے ہیں. زمین کب کی پھٹ چکی ہوتی، آسمان ٹوٹ پڑتا. اس مدینے والے کی دعائیں ہیں جو رو 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 23 برس رو رو کے اللہ کو منایا کہ ان پر ایسا عذاب نہیں لاؤں گا کہ انہیں دھرتی سے مٹا دوں. اگر آپ کی یہ دعائیں نہ ہوتی تو قصہ تمام ہو چکا تھا آج سے کئی سال پہلے. بے جان تنا تڑپ اٹھا، اسے آپ کی جدائی برداشت نہ ہوئی. آپ واپس لوٹے، اس تنے کو ایسے گلے سے لگائے، پھر اس کو ایسے منہ قریب کر کے اس سے باتیں شروع کر دیں آہستہ آہستہ. پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے پتا کیا بات، میں نے اس سے سودا کیا ہے، میں نے اس سے کہا ہے مجمع زیادہ ہو گیا، مجھے اوپر ممبر پہ جانے کی ضرورت ہے، میں تیری جدائی کے بدلے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت کا درخت بنا دوں گا، جنتی تیرے مزے کھائیں گے. تو اس پر وہ چپ ہوا اور چپ ہونے کے بعد اس کی ہچکیاں باقی رہیں جیسے بچہ زیادہ روئے تو چپ ہونے کے بعد یہ آواز خطبے کے دوران چل رہی تھی. وہ اپنے رونے کو قابو کر رہا تھا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احفظنہ لم یزل باقیا لفراق رسول اللہ الی یوم القیامہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی سے تڑپتا رہتا روتا رہتا. میرے بھائیو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے. شہداء علی الناس، ہم اس کے لیے آئے ہیں. ہم تو خود آپ کی عظمت کو بھلا بیٹھے، خود آپ کے طریقوں سے بغاوت کر دی. موٹر وے پر چڑھنے سے پہلے لاہور میں ایک پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر ہوا چیک کرنے کا وہ لگی جو مشین، ہر موٹر وہاں سے جو ہوا چیک کرواتی، کم زیادہ تو نہیں، کم زیادہ تو نہیں. اگر کم زیادہ ہوگی تو الٹ جانے کا خطرہ ہے. ایک میں 3600، ایک میں 2500، ایک میں 2800، ایک میں 2700، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ آدھا پاؤنڈ کی کمی بیشی میں خطرہ ہے کہ گاڑی الٹ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو چھوڑنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں کہ جہنم میں جا گریں گے. سارے طریقوں سے بغاوت ہو گئی. اور اس کی وفا دیکھو، ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا ظلم و ستم دیکھو، ان کی ظلم و ستم بھری داستان دیکھو. کون سا دھرتی کا چپٹا ہے جہاں اس امت کی بے دور و کفن لاشیں نہ پڑی ہوں؟ کون سا ظلم کا ایسا وار ہے جو باطل نے ہم پہ نہ کیا ہو؟ ان کی ٹائیاں پہنا کر بچوں کو اسکول بھیجنا. اور کون سا ایسا مقام ہے جس پر ہمارا نبی نہ رویا ہو؟
اور نہ تڑپا ہو. اور کون سا دنیا کا ایسا فقیر ہے جو پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے دن گزارتا ہو؟ دیکھو تو صحیح جس کے سامنے ساری دنیا باندھی بن کے آ گئی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سونا چاندی ان کے پہنچ جاؤں. یہ سارا اختیار ملنے کے بعد بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار. ایک وقت کھائی ایک وقت نہیں کھائی. 3 دن کا فاقہ عام بات ہے. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا. جس کے لیے جنت دنیا میں اترنے کو تیار ہو, سونے چاندی کے گھر دنیا میں بننے کو تیار ہوں, اپنی امت کے غریبوں کی ہمدردی میں ساری رات روٹے کاٹ لی, ایک چادر میں کاٹ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فراوانی ہو گئی. صحابہ نے کہا اب تو عمر کو طریقہ بدلنا چاہیے, اتنی تنگی ٹھیک نہیں. تو لوگوں نے کہا ان کو سمجھائے کون؟ ان کا بھیجو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو, حضور کی بیویاں, ان کا احترام ضرور کریں. تو یہ دونوں مائیں آئیں حضرت عمر کی خدمت میں. امیر المومنین حضرت عائشہ نے بات چھوڑی, ایک بار حضرت حفصہ نے چھوڑی, بلا دونوں نے بات کی کہ حضور کا زمانہ تنگ دستی کا تھا, حضور صدیق کا زمانہ بھی تنگ دستی کا تھا. اب تو اللہ نے فراوانی دے دی, ملک فتح ہو گئے, زمانہ قدموں میں آ گیا. اب تو آپ کچھ اچھے کپڑے پہنیں, کچھ نرم روٹی کھائیں, کچھ خدمت کے لیے نوکر رکھ لیں. بادشاہ وفد آتے ہیں ملنے کے لیے, کوئی اچھا لباس پہنا کریں. یہ بات شروع کی. حضرت عمر کا رنگ بدل رہا. جب انہوں نے بات ختم کی تو کہنے کہ تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا کے بھیجا میرے پاس؟ وہ کہنے لگی پہلے آپ جواب دے دیں. کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں مار کے ان کے چہرے کالے کر دوں. پھر حضرت حفصہ کی طرف متوجہ جو بیٹی بھی تھی بیوی کہا حفصہ تو بول, تو گھر والی ہے, کیا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟ کہنے کہ نہیں. تو وہ یاد ہے نا, ایک وقت کھایا تو شام کو چھوڑ دیا, شام کو کھایا تو صبح چھوڑ دیا. کہ جی مجھے یاد. کہ تیرے گھر میں حضور کا سب سے بہترین کھانا کیا تھا؟ ان چھنے جو کی روٹی جو سرکے کے ساتھ کھائی. کبھی کبھی گھی نہیں ہوتا تھا, اور گھی کے کنکر کے نیچے جو میل کچال بھی جمع ہوتا تھا وہ تو نکال کے اوپر روٹی کو چوپڑ دیتی تھی تو آپ بڑے خوش ہو کے کھاتے تھے. آج تو بڑی مزیدار روٹی ہے. یہ جو کی روٹی بھی ایک وقت کھائی دوسرے وقت نہیں کھائی. یاد ہے جی کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو اللہ کے نبی کا رنگ بدل گیا تھا, انہوں نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا. ہاں جی یاد ہے. کہ تجھے یاد ہے تیرے گھر میں حضور کا بستر کیا تھا؟ ایک پاٹ جسے تو رات کو دورہ کرتی تھی, دن میں سیدھا کرتی تھی. ایک رات تو نے دورے کی بجائے چوڑا کر دیا, ایک طے اور لگا دی. تو صبح حضور نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے. تو کہا یہ نرم کیسے ہو گیا؟ کہ میں نے ایک طے اور لگا دی تھی. تو حضور نے فرمایا تھا اسے ویسے ہی بچھا دو, اس کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے سے روکے رکھا. کہ تمہیں یاد ہے کہ بلال آتے تھے حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تشریف لائیں, تو وہ فرماتے تھے بلال میں نے کپڑے دھو کے لٹکائے ہیں, ابھی سوکھے نہیں, دوسرا جوڑا کوئی نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھا سکوں. نماز میں جگہ جاتی تھی کہ کپڑے نہیں ہوتے تھے پہن کو پڑھانے کے لیے, تو وہ خوش ہوتے تھے, آپ پہنتے تھے, پھر آ کے آپ پڑھاتے تھے. تو تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے 2 چادریں ہدیہ کو بھیجنے کو کہا تھا, ایک بھیجی دوسری میں دیر ہو گئی, تو حضور کے پاس اس دن اور کپڑا تھا نہیں پہننے کو, ایک چادر باندھ کے نماز پڑھائی, گلے میں گانٹھ لگا کر چادر کی جا کر نماز پڑھائی. یہ سب تمہیں یاد ہے؟ کہا یاد ہے. اچھا جاؤ انہیں بتا دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے کہ 3 مسافر تھے, 3 ساتھی تھے جن سے ایک منزل تھی, پہلا چلا وہ پہنچ گیا, دوسرا چلا وہ پہنچ گیا, تیسرا راستے میں ہے. اگر انہی قدموں پہ قدم رکھتا ہوا چلے گا تو پہنچ جائے گا, اور اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو منزل سے پھٹک جائے گا. مجھے میری عزت کی قسم, میں اپنی جان کو اسی طرح مشقت میں رکھوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھی سے ملا. حالانکہ بخشا جن کو اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, بخشا ہے. آپ نے کہا میں نے جنت میں گھر دیکھا, میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. ایسے لوگ اور اس مشقت میں زندگی گزاری, نماز میں خنجر لگا, موت نظر آنے لگی. اب دیکھو اللہ نے کیسے ملا دیا نا, دنیا میں یہ ملا دیا, آخر میں ملا دیا.
अपने बेटे से फरमाया जाओ हज़रत अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है, इजाजत मिले तो फिर मुझे वहां ले जाना, नहीं तो मेरे जन्नतुल बकी में डाल देना। अब्दुल्ला बिन उमर आया हज़रत आयशा से पूछने के लिए, तो आगे बैठी अपने घर में रो रही थी। तो उन्हें अर्ज की, अम्मा जान मेरा बाप उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और ज्यादा रोने लगी। फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी, अपने बाप और खानिद के साथ मैं भी सो जाऊं, लेकिन अगर उमर का मुतालबा है तो वो इस जगह का मुझसे ज्यादा हकदार है, मैं इजाजत देती हूं। जो कौम अपना माजी भूल जाए उन्हें मुस्तकबिल की राही कैसे सीखेंगे। तो हम बैठे वापस आए, अब्बा जान बस खुश हो गई हो, मुबारक हो, इजाजत हो गई। तो मुमकिन है मेरी शर्म ने इजाजत दी हो, जब मेरा जनाजा पढ़ चुके फिर जाके दरवाजे पर रख देना, एक दफा फिर इजाजत मांगना, इजाजत मिले तो ले जाना, नहीं तो वापस कर ले जाना। तो जब मौत का वक्त करीब आया तो बेटे की गोद में सर रखा हुआ था, कहने का मेरा सर जमीन पर रखा, उन्होंने जमीन पर रख दिया। ये वो शख्स है जिसके इस्लाम लाने पर आसमान के फरिश्ते भी खुश हुए थे। जब आपने कलमा पढ़ा दारे अरकम में, जैद इब्न अरकम के घर में, और सारे सहाबा ने खुशी से तकबीर पढ़ी तो जिब्रील भी उतर आया, कहा या रसूल अल्लाह आपको खुशी हो रही उमर के इस्लाम लाने की? कहा। तो जिब्रील ने कहा आसमान के फरिश्ते भी खुश हो रहे उमर के इस्लाम लाने में। और ये वो शख्स है मैदान अरफात में अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह इस वक्त मेरे सारे साथियों पर फख्र कर रहा है और उमर पर खास तौर पर फख्र कर रहा है। तो कहने का बेटा मुझे जमीन पर रख दे, तो उन्होंने सर गोद से निकाल के जमीन पर रख दिया, तो अपनी गाल ऐसे मट्टी में रख दिया और ऐसे ऐसे अपनी गालों को मट्टी में ऐसे ऐसे मारने लगे और कहने लगे उमर तेरे रब ने तुझे हलाक, तेरे रब ने तुझे माफ ना किया तो तू हलाक हो, अल्लाह तूने उमर को माफ ना किया तो उमर बर्बाद हो गया। जिसकी माफी के परवाने आज से 10 साल पहले मिल चुके थे, वो मौत पर यूं हाय हाय करते हुए दुनिया से चले। और साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजे को उठाया गया और फिर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर रख दिया। अब्दुल्ला बिन उमर आगे बढ़े, उन्हें दरवाजे पर दस्तक दी, फिर से बाप की वसीयत के मुताबिक तो कहा अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे हाजिर हो चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो गाजा ने फरमाया मरहबन बन, उमर तशरीफ ले आए, मरहबा। अपनी चादर को उठाया और पर्दा करके बाहर निकल गए। तो साहबा अंदर दाखिल हुए, सिद्दीक़ अकबर के साथ कब्र खोदी गई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हज़रत खड़े हुए थे और हम यूं एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने एक हाथ से अबू बकर को पकड़ा था, एक हाथ से उमर को पकड़ा था, तो आपने इस तरह दोनों के हाथ हिलाए, यूं हिलाए और कहा कज़ा नहशरु यौमल क़ियामह, ऐसे क़यामत के दिन हम तीनों इकट्ठे उठाए जाएंगे। हाँ जिनको इतने बड़े मकाम मिले वो तो रोते पड़े हैं। हमारी कोई बात सीधी नहीं और बगावत है, बगावत। सिर्फ हम नाफरमान नहीं है, हम बागी हैं, बागी। और फिर ऐसे गाफिल, फिर ऐसे गाफिल जैसे मौत हमारे लिए नहीं, जैसे क़यामत का दिन का हमारे लिए नहीं, जैसे जहन्नम और जन्नत का निजाम कोई ना हो, जैसे कोई ऊपर देखने वाला कोई ना हो, जैसे मौत कोई ना हो, जैसे रब सो चुका हो या गाफिल हो चुका हो। कल्ला कल्ला, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्नहा लगा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, आग आज भी है और अल्लाह आज भी है। हम गाफिल हो गए, अल्लाह गाफिल नहीं हुआ। इस गफलत से लोगों को निकालने के लिए उम्मत वजूद में आई है। हमारे मर्दों का भी ये काम है, हमारी औरतों का भी ये काम है। इस काम ने उम्मत को बेचैन करके घरों से निकाला। इनके मर्द भी निकले, इनकी औरतें भी निकली, इनके बच्चे भी निकले, इनके बूढ़े भी निकले, इनके जवान भी निकले, मालदार भी निकले, फकीर भी निकले। सारी दुनिया अंधी है,
راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، اندھیرے میں ہے شمع جلانا ہمارے ذمے ہے، بھٹک چکی ہے سیدھی راہ پہ لانا ہمارے ذمے ہے۔ ہماری ہی نسل ان کے برگر کھانے والی بن گئی۔ کیا ظلم و ستم ہے! ہم سے پیسے لے کر وہ ہمارے اوپر وار کر رہے، پھر بھی ہماری نسل غافل اندھی ہو کر جا رہی ہے۔ اس سے بڑا قصور ان کا ہے جو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے نہیں، پتا ہے اور بتاتے نہیں۔ یہ بھی بڑے مجرم ہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں۔ کوئی تو ہوتا اس نقصان سے خبردار کرنے والا۔ اور میرے بھائی اور زمیندار کا ایک پودا مر جائے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ دیکھو کہ صلی اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لگی ہوئی ساری فصل مرجھا گئی، کوئی بھی رونے والا نہ ملا۔ ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے، چور بدل جاتا، سر میں درد ہو جاتا ہے، فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے، زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو دیکھو سارے ایمان کی فصل میں پیلا کیا ہونا تھا، آگ لگ گئی۔ درختوں میں پھل کیا دینا تھا، دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے، اور ہم بھی ان میں شریک ہو گئے۔ ہم اصل میں ہم نے بہار دیکھی تھی، خزاں میں پیدا ہوئے، خزاں میں جوان ہوئے، خزاں میں کوئی بھی رونے والا نہ ملا۔ ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے، چور بدل جاتا، سر میں درد ہو جاتا ہے، فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے، زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو دیکھو سارے ایمان کی فصل میں پیلا کیا ہونا تھا، آگ لگ گئی۔ درختوں میں پھل کیا دینا تھا، دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے، اور ہم بھی ان میں شریک ہو گئے۔ ہم اصل میں ہم نے بہار دیکھی تھی، خزاں میں پیدا ہوئے، خزاں میں جوان ہوئے، خزاں میں بڑھاپے کو چل دیے، خزاں میں موت آ لے، پچھلی ساری نسل اس طرح مر گئی۔ ہم نے بہار دیکھی نہیں۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو کہانیاں رہ گئی بتانے کو، نہ ہم نے بہار دیکھی۔ اور آگے نسل کو دیکھ کر نہ نظر آ رہا ہے کہ آگے دکھائی بھی دے گی کہ نہیں، پوری نسل ہی فروخت ہو گئی۔ کوئی سیاست پہ بک گیا، کوئی گانے بجانے پہ بک گیا، کوئی دکانوں پہ فروخت ہو گیا، کوئی عزتوں پہ فروخت ہو گیا۔ منڈی بن گئی، امت منڈی میں آ گئی، منڈی میں آ گئی، ایسے غلے بکتے ہیں، ایسے ہم بھی بک گئے۔ تو احسان عظیم ہے اس وقت بھائیو لوگوں میں آ کر انہیں آخرت کا پیغام بتانا۔ صحابہ کا ہم پر احسان ہوا کہ انہوں نے گھر چھوڑے، بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، خاک چھانی، اور اس پیغام کو آباد دنیا کے آخری سرے تک پہنچایا۔ حالانکہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، اس کے باوجود وہ نکلے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ماں نے تربیت کی۔ ہماری تو عورت کی تربیت ہی نہیں ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے نسل کو تیار کیسے کرنا ہے، اور ہم نے بھی عورت کے ذمہ اتنا ہی لگا دیا، روٹی پکائے اور چولہا گرم رکھے، گھر میں جھاڑو دلائے، میرے کپڑے دھو دے، بس ہماری عورت کا اتنا ہی کام ہے۔ ہماری عورت تعمیر ساز تھی، نسل انسانی تعمیر کرتی تھی۔ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب بن زید کو مسلمان کذاب نے پکڑا، کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول کو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں،
کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دے تو محمد اللہ کا رسول ہے. کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگے مجھے تو سنتا ہی نہیں تو کیا کہتا ہے. تو اس نے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ لیا. کہا بول، مجھے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ کا رسول ہوں، جان بخشی جائے گی. کہنے میں تو سنتا ہی نہیں. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے بول دے کا، مجھے سنا ہی نہیں تھا. ایک پاؤں کاٹ لیا. پھر کہا اب بھی موقع ہے کہ مجھے سنتا ہی نہیں تھا. دوسرا پاؤں کاٹ لیا. پھر کہا اب بول دے، اب بھی موقع ہے کہ مجھے سنا ہی نہیں دیکھا. کان کاٹ دیے. پھر گوشت ہڈیوں سے اتارنا شروع کیا. کہتا ایک دفعہ کہہ دینا اللہ کا رسول، مجھے سنتا ہی نہیں. ایسے جیسے بکری کا ہم گوشت ہڈیوں سے اتارتے ہیں، ایسے حدیث کی کھال اتار دی، گوشت ادھوڑ دیا اور اس درد سے ذبح کیا کہ پرائے بھی سنے تو ان کے خون کے آنسو نکل آئے. لیکن جب اس کی سگی ماں میں عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے حبیب کو اس طرح ذبح کر دیا گیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا اليوم ارضعته وعند الله احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. اور مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا. جیسے ہماری مردوں کی تربیت نہ ہوئی، عورتوں کی تربیت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے دن سے اپنی امت کو اس محنت پر زندہ کی، زندہ کر کے کھڑا کیا. عورتوں کو شریک کیا، مردوں کو شریک کیا. شادیاں بہت زیادہ تھی، شوق تھا شادیوں کا. شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتے ہیں، 25 برس سے. اور ہمارا نبی تھا کیسا؟ ام معبد الخزاعیہ، کہ خیمے صاحب کو گزر ہوا، اس کی بکری کا دودھ نہیں تھا، آپ کو پیاس لگی، بھوک بھی تھی، شام میں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کبھی کچھ بھی نہیں. کیا یہ بکری کیسی ہے؟ کہ اس میں تو دودھ نہیں. کہ ادھر میرے پاس لیا. تو آپ بکری کو آپ نے لیا اور اس کے تھن پہ ہاتھ مارا، وہ سارے تھن دودھ سے بھر گئے. ہم نے کہا برتن لیا، وہ برتن لایا، آپ نے شک 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 سارے برتن بھر دیے. پھر ایک پیالے میں خود پیا اور بغل کو پلایا، جو ساتھ راستہ بتانے والا تھا اس کو پلایا اور آگے چل دیے. جب خامد آیا شام کو دیکھا تو گھر میں دودھ کہیں کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھوں میں ایسی برکت تھی کہ اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دی. تو وہ کہنے لگا وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مکے سے نکلا ہوا کہیں وہ نہ ہو. تو وہ کہنے لگی ظاہر الوباء، ظاہر الوباء، بڑا صاف ستھرا تھا. میلے کچیلے رہنا کوئی اسلام نہیں. کیوں میلے کچیلے رہنا کوئی اسلام نہیں. ہمارے نبی کے کپڑے قیمتی نہیں ہوتے تھے، صاف ستھرے ہوتے تھے. میلے رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے. وہ جو بالکل، اور ہمارے یہاں تو جہالت کا ایسا دور ہے نا، جس بالوں میں مٹی پڑی ہو، داڑھی بکھری ہو، کپڑے میل چڑھی ہو، جسم پہ میل چڑھی ہو، وہ سرکار بن جاتی، پہنچی ہوئی سرکار. اور بالکل ہی ننگا ہو جائے تو مجذوب سرکار. ایسی جہالت. ہمارے ملتان میں ایک مجذوب تھا، ننگ دھڑنگ خلقت کٹھی رہتی تھی اس سے، عورتیں مرد بیٹھے، جس کو وہ گالی نکال دیتا کہتے سائیں مبارک ہو گئے تو سرکار گال کٹھی، تمہارا بیڑا تر جائے. اس قدر جہالت، اس قدر جہالت. پنجاب کی سرزمین بھی عجیب ہے، اس نے نبی کو جگہ دے دی تو پیروں کو کیسے نہیں دے؟ جھوٹے پیر تو ان کا گلا کیا کریں گے؟ تو جھوٹا نبی چل گیا. اور قادیان پنجاب میں ہی ہے، مصر کے پنجاب میں. ہمارا نبی کیا کہتا؟ ظاہر الوباء، صاف ستھرے کپڑے پرانے صاف ستھرے. ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، روشن چہرہ. لم تعبه سجلہ، موٹے نہیں تھے. یہ عورت بتا رہی موٹے نہیں تھے. لم تجری به سعلہ، گنجے نہیں تھے. وسیم قسیم، فی عینیہ وقف، فی صوتہ سحل، فی شعرہ رجل، فی عنقہ سطع. سبحان اللہ. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ بھی میں نہیں اردو میں کر سکتا پورا. کہنے کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اس کی آواز میں ایک جادو تھا، اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی، اس کی گردن میں ایک بلندی تھی، اس کے چہرے پر ایک نور تھا. وسیم قسیم،
वसीम किसे कहते हैं? खूबसूरत। कसीम भी खूबसूरत, लेकिन वसीम वो खूबसूरत है जिसको जितनी दफा देखो उतनी दफा उसका हुस्न बढ़ता जाए। वसीम, वसामा से, जब देखा पहले से ज्यादा खूबसूरत, जब देखा पहले से ज्यादा खूबसूरत, जब देखा पहले से ज्यादा हसी, जब देखा पहले से ज्यादा जमाल व कमाल। कब वो क्या पूछते हो? वसीम था, जितनी दफा नजर उठी उतनी दफा पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आया। कसीम था, कसीम किसे कहते हैं? कसीम फलाना बड़े कद, थोड़े कद दावे, मतलब कद तो लंबा है, शक्ल ऐसी नहीं। फलानी की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, क्या मतलब? आंखें तो बड़ी खूबसूरत है, नाक ऐसा नहीं। जब हम किसी एक चीज की तारीफ करते हैं तो साथ ही इस बात की अलामत होती है कि बाकी हुस्न ऐसा नहीं जैसा उसकी नाक का है, जैसा उसकी आंख का है, जैसा उसके कद का है, जैसा उसके हाथ का है, पांव का है। कसीम किसे कहते हैं? कसीम, कसीम जो जिस तरफ से देखो हुस्न का शाहकार नजर आए। तो ये दुनिया में एक ही आया, वसीमुन कसीमुन, वसीमुन कसीमुन। ये दुनिया में एक ही आया, जिधर से देखो हुस्न में शाहकार, जिधर से देखो हुस्न में बाकमाल, और जितनी दफा देखो उतनी दफा हुस्न बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, उतनी दफा वो कमाल की तरफ चढ़ता चला जाए। ऐसा हमारा नबी। इज़ा तकल्लम अलाहुल वक़ार, जब बोलते थे अलाहुल बहा, एक रौनक आप पे छा जाती थी। इज़ा सकत अलाहुल वक़ार, जब आप खामोश होते थे तो आप पर एक वक़ार छा जाता था। अंदर सलासा, तरो ताजा, खुश तरो ताजा, सब्ज टहनी की तरह लचकदार उसका जिस्म। ये एक औरत लंबी चौड़ी पूरी एक जिल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये पर ही चलती चली गई है। वो सुबुल हुदा व रशाद सीरत की किताब पर हर सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे बयान किया कि हमारा नबी कैसा था, हमारा नबी कैसा था, हमारा नबी कैसा था, एक एक चीज को खोल 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 के बयान किया। ये मुबारक जिंदगी का तारुफ करवाना ये हमारे जिम्मे। ऐसे हसीन आदमी को कौन लड़की नहीं देगा, जवान खूबसूरत कमारी, जिसका हुस्न ऐसा हो है कि अल्लाह ने नमूना एक ही बनाया, फिर और कोई बनाया ही नहीं। और आयशा फरमाती थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने हाथ काटे थे, मेरे महबूब को देखती तो दिल पे छुरियां मार जाती, उन्हें पता ही नहीं चलता। आपका जाहिरी चमक नूर ऐसा था, जब कभी आपके माथे पर पसीना आ जाता था ना तो उसमें से श्वाएं निकलना शुरू हो जाती थी। चरखा काट रहे हैं, चरखा आगे हुजूर बैठे हुए थे गर्मी, और आप अपना कोई जूता ठीक कर रहे थे या कपड़ा ठीक कर रहे थे, तो पसीने से कतरे माथे पर आ गए, वो चमकने लगे। तो आयशा ने चरखा छोड़ के आपको से देखना शुरू कर दिया। तो आपने कहा क्या देख रही हो? तो नजर तो एकदम हुजली का शेर पड़ा कि जब मैं उनके चेहरे पर नजर डालता हूं तो यूं लगता है कि जैसे बिजलियां कौंध रही हों। ऐसे आपका पसीना ऐसे खूबसूरत हो जाता था, तो आपकी जात कैसे हसीन न होगी। तो 40 साल की औरत से शादी करने का क्या जरूरत है, जिसके 2 निकाह पहले हो चुके हों, हर निकाह से औलाद भी मौजूद हो, फिर उनसे तीसरी शादी। 25 बरस की जवानी, 40 बरस की ढली हुई औरत के साथ शादी, और उम्र के 25 बरस उन्हीं के साथ गुजार दिए। 50 बरस की उम्र एक औरत के साथ गुजार, और जब 50 साल के बाद ढलवान शुरू हो गई, बुढ़ापा शुरू हो गया, अब दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। इसको भी कोई शौक की शादी कर सकता है? जो भरपूर जवानी थी एक औरत के साथ गुजार। जब दूसरी शादी की हजरत सौदा से, वो भी 40 साल के पैटर्न थी। तीसरी शादी आपने हजरत आयशा से की, एक कमारी लड़की, बस बाकी शादी या मुतल्लका या बेवा, या मुतल्लका या बेवा, और अल्लाह के अमर से की है हर शादी। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजिन वलौ आजबका हुस्नुहुन, अल्लाह ताला कह रहा है यही तेरी बीवियां हैं, दुनिया में भी जन्नत में भी, इनके खिलाफ तेरे लिए कोई औरत जायज नहीं। अमर इलाही से शादी हो रही। हज़रत ज़ैनब साहब शादी करना ही नहीं चाहते। ज़ैद की बीवी, ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी, ज़ैद इब्न हारिसा को बेटा बनाया हुआ था, और अरब में दस्तूर था जिसको बेटा बना लो तो वो सका बेटा शुमार होता था, वो नाम ज़ैद बिन मोहम्मद चलता था, विरासत में हिस्सा मिलता था। अल्लाह इस बात को खत्म करना चाहते थे कि बेटा बाप का होता है, ये कोई नहीं कि इसको मैंने बेटा बना लिया, अल्लाह ये बात खत्म करना चाहते थे।
تو اللہ تعالیٰ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. دیکھو حضرت زید کا نام صرف قرآن میں آیا ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے ایک فضیلت کو واپس لیا، چونکہ زید بن محمد کہلاتے تھے، زید بن محمد آپ نے بیٹا بنایا تھا، بچپن میں کوئی ساتھ لے لیا تھا، تو اللہ نے کہا نہیں زید بن حارثہ کہو، زید بن حارثہ کہو. تو زید پر بہت بڑا امتحان آیا کہ ہائے میری اتنی بڑی نسبت مجھ سے چھن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے لینے کے بدلے میں قرآن میں آپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناها. تب بیٹے منہ بولا بیٹا سگا بیٹا، اس کی بیوی بہو انہوں نے دے دی طلاق. اللہ کہیں نکاح کرو نکاح کرو. اب آپ نکاح کرو. اب آپ نکاح کرنے پہ آ نہیں رہے کہ میں نے نکاح کیا تو سارا عرب کہے گا بہو گھر میں بٹھا لی. تو جب آپ نے تھوڑی تاخیر کی تو اللہ پاک نے آسمان سے آئے تو فلما قضى زید منها وطرا زوجناها. جب زید نے طلاق دی تو میں نے تیرا نکاح پڑھ دیا. یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ ہوا، نہ اس میں ایجاب نہ قبول ہے، نہ گواہ نہ وکیل نہ کوئی نکاح خاں. ایجاب قبول واجب ہے نکاح میں نے تیرے نکاح میں دیا یہ کہنا واجب ہے. اگلا کہ میں نے قبول کیا یہ کہنا واجب ہے. یہ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ایک عزیز کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا تو وہ مولوی صاحب نے اسے کہا بھائی میں فلاں نے دی اتنے میرج تیرے نکاح جتنی تو قبول کی تھی پانڈا جی میں سائن سارے دی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آ سارے دی صلاح نال نکاح نہیں ہونا، تیری صلاح نال ہونا. تو جب تک وہ یہ نہ کہے میں نے قبول کیا نکاح نہیں ہوتا. تو یہ ایک وہ نکاح ہے جس کا نہ کوئی نکاح خواہ ہے، جس کا نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے نہ گواہ ہے نہ مہر ہے. آسمان سے اللہ نے کہا میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. تو آپ مسکرائے کہا کون جا کے زینب کو خوشخبری دے گا کہ اللہ نے اس کو میری بیوی بنا دیا. تو ایک خاتون بھاگی ہوئی گئی، انہوں نے خوشخبری دی تو زینب عبد اللہ نے اپنا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور سجدہ شکر میں 2 نفل پڑھے، سجدہ شکر بجا لائیں. اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. اس ولیمے پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی، میں اپنے پیسے سے کروں گی. تو یہ ولیمہ بڑا پرتکلف ہوا، یعنی ایک گائے ذبح کی گئی اور ایک روایت میں بکری ذبح کی گئی، ایک روایت میں گائے ذبح کی گئی. تو غالباً گمان یہ کہ گائے والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ ایک گائے ذبح ہوئی اور سارے مدینے کو روٹی کھلائی گئی. بکری والی روایت بھی صحیح ہے، معجزتاً اللہ تعالیٰ نے ایک بکری سارے مدینے والوں کو کھلا دی، لیکن ولیمے میں تکلف کیا گیا. یہ جو آپ نے کثرت سے شادیاں کی یہ عورتوں نے دین کے کام کو زندہ کرنے کے لیے تھا کہ عورت اپنے آپ کو صرف بچے پالنے اور پرورش کرنے کی ذمہ دار نہ سمجھے اور صرف روٹی پکانے کی ذمہ دار نہ سمجھے، بلکہ اس امت کی عورت بھی ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کی ذمہ دار ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کی ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 11 بیویاں عطا فرمائیں. تو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، باقی 9 زندہ رہیں اور آپ کے بعد کافی دیر تک زندہ رہیں. ان 9 گھروں میں ہر وقت اللہ پاک کے دین کی تعلیم چلتی تھی. عورتیں آ کر سیکھتی تھیں، آگے اپنے بچوں کو سکھاتی، خامدوں کو بتاتی، بیٹیوں کو بتاتی. تو اس طرح ہمارے نبی کی عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں دین جا رہا تھا، صحابہ کے ذریعے سے مردوں میں دین جا رہا تھا. یہ پیغام حق ساری دنیا میں پہنچانا میرے بھائیوں اس امت کی ذمہ داری ہے. ہماری عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے مرد بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی نسبتوں کو توڑیں اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کریں. لتکونوا شہداء علی الناس، ہم لوگوں پر حجت قائم کر دیں کہ اللہ ہے اور جنت ہے اور رسالت ہے اور یہ کتاب اللہ ہے. اس کی محنت ہمارے ذمہ. ہماری جماعت کی 2000 میں امریکہ ایک نوجوان ملا کراچی کا، اس نے بڑا کمال دکھایا. وہاں ایک ویل یونیورسٹی ہے، ویل بڑی مشہور یونیورسٹی. وہاں ایک پروفیسر کا لیکچر تھا عیسائیت پر، PhD ڈاکٹر عیسائیت پر. یہ بھی اس میں شامل تھا. تو 300-400 کا مجمع سب PhD، یہ خود بھی PhD تھا. انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی. پھر کہا بھی کوئی سوال؟ تو یہ کھڑا ہوا کہ میرا ایک سوال کیا کہ 3 خداؤں کو آپ ثابت کریں عقلی طور پر. تو 3 ہیں، اس کی کوئی عقلی دلیل ہے ہی کوئی؟ لہذا اس میں چکر کھا جاتے ہیں.
وہ کہتا بس اس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لو کہ 3 ہیں، دلیل ہے ہی نہیں، وہ کیسے؟ تو جب وہ دائیں بائیں ہونے لگا تو نے کہا میں دلیل دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے 3 نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ یہ ہماری کتاب دلیل ہے، ہمارا قرآن دلیل ہے۔ کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہ اس کی میرے پاس دلیل ہے، یہ تمہارے پاس کمپیوٹر ہے، سپر کمپیوٹر اس کو کہتے، وہ 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے چیز کو دیکھ لیتا ہے، 1 ارب زاویوں سے۔ اس کمپیوٹر کو قرآن میں ڈالو اور اپنی انجیل کو بھی ڈالو، اپنی بائبل کو بھی ڈالو، یہ سارا قرآن 19 کے ہندسے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں، 19 قرآن کی سورتیں 119 ہیں، اور 19 اس کے حرف ہیں۔ اس طرح ہر سورت، ہر آیت، ہر مضمون 19 کے ہندسے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تم اسے پرکھو، کہیں 19 کا ہندسہ لوز ہو جائے تو یہ اللہ کی کتاب نہیں۔ اب تم بائبل کو بھی ڈالو، یہ ہر جگہ ٹوٹ جائے گی، ہر جگہ ٹوٹ جائے گی، اس سے پتہ چلے گا تمہاری کتاب بدل چکی ہے، میری کتاب نہیں بدلی۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دو، 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ سارے وہ PhDs کٹے ہوئے پروفیسر آیا، کہا بھائی ہم نے تمہاری کتاب کو دیکھا اور پورا ہفتہ دیکھا، کسی جگہ بھی ہم نے اس میں نہ جھول دیکھا، نہ 19 کے ہندسے کو ٹوٹتے دیکھا۔ تو یہ بات حق اور سچ ہے کہ ایک ہندسے پر اتنی بڑی کتاب کو گھمانا انسانی طاقت کی یہ بات نہیں، واقعہ نہیں ہے، اللہ ہی کا یہ شاہکار ہے۔ اور اس پر 70 آدمی مسلمان ہوئے، بشمول وہ PhD پروفیسر جو عیسائیت کی دعوت دینے آیا تھا، اس کے ساتھ 70 PhD مسلمان ہوئے۔ ہمارا ایک نوجوان بھی اگر ہمت کر لے تو یوں اسلام کا ذریعہ بن سکتے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے دنیا میں اسلام پھیلانا۔ ناظم بننے کے شوق چڑھے ہوئے، ہوٹل بنانے کے شوق چڑھے ہوئے، ہوٹل گھر ہوٹل بن گئے، بس کمائیوں کے شوق ہیں، ذمہ داروں کو اپنے شوق، تاجروں کو اپنے شوق، جوانوں کو اپنے شوق، مردوں کو اپنے شوق، عورتوں کو اپنے شوق، اور بھائی کو یہ شوق بھی بنا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے ایمان کو، تیرے اسلام کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ تو یہ محنت سانجی ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ندا اور صدا ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہے بھائیو۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا 7 زمین کی بادشاہی سے بڑی چیز۔ جبلہ بن اہم عرب سردار تھا، مرتد ہو گیا، مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو گیا، پھر روم چلا گیا، وہاں استنبول میں روم کے بادشاہ نے اس کا بڑا اعزاز کیا۔ حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا، وہ وفد اس سے ملنے گیا، انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو خالی اسلام چھوڑ کے آیا ہے، طلحہ نے اسلام بھی چھوڑا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا، توبہ کر لی، تو عمر نے اس کی توبہ قبول کر لی، اب وہ ہمارے ساتھ ہے، تو توبہ کر، تیری بھی قبول ہو جائے گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، پر میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے بعد خلافت مجھے لکھ کے دے دے۔ وہ کہنے لگا بیٹی کا مسئلہ تو میں ابھی طے کرتا ہوں کہ میں عمر کی طرف سے میں ضامن ہوں، تجھے نکاح میں اس کی بچی لے دوں گا، لیکن حکومت کا مسئلہ خلافت کا اجتماعی ہے، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ میری شرط عمر کو بتا دو۔ یہ وفد واپس آیا، حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے فرمایا ارے اللہ کے بندے خلافت کا وعدہ بھی کر دیتے، دوزخ سے جو بچ جاتے، دوزخ سے تو بچ جاتے، کہہ دیتے کہ حکومت بھی دے دیں گے تو مسلمان ہو جاؤ۔ ایک آدمی کو مسلمان بنانا پوری سلطنت کو داؤ پہ لگانے سے ہمیں زیادہ محبوب رکھیں، ہم سلطنت داؤ پہ لگا سکتے ہیں، ایک آدمی کو کفر کا نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمیں مزاج دیا گیا۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ نے وفد بھیجا تو آپ نے ان سے کہا اب جب جاؤ تو جبلہ سے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں حکومت بھی تمہیں دے دوں گا، تو مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ تو یہ وفد جب وہاں پہنچا استنبول میں، تو جب یہ شہر میں داخل ہے تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا تھا، انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جبلہ بن اہم کا جنازہ ہے۔ تو بھائی یہ تو ایک شخص کو اسلام پہ لانے کے لیے پوری حکومت کو داؤ پہ لگانے کو تیار۔ یہ جذبے دوبارہ زندہ ہو جائیں ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں، اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ آپ کے پاس سارا پاکستان آتا ہے،
اگر آپ مری والے تبلیغ کا کام اپنا کام بنا لیں تو جو لوگ یہاں گناہ کرنے آتے ہیں وہ بھی توبہ کر کے واپس، بلکہ آپ اپنی کمائی یہ سمجھو کہ جو بھی آئے گا اس سے توبہ کروانی، کیونکہ اکثر آنے والا مجمع غفلت کا ہے، اکثر آنے والے لوگ غافل ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن اکثریت ایسوں کی آتی ہے جو یہاں وقت ضائع کرنے آتے ہیں، گناہ کرنے آتے ہیں۔ آپ صرف ہوٹل کا فکر نہ کرو ہم نے ہوٹل چلانے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر کرو ہمیں ان سے توبہ بھی کروانی، ان کو اللہ کے رسول کا غلام بھی بنانا ہے۔ یہ سوچ اگر آپ کی زندہ ہو گئی تو مری میں بیٹھے بیٹھے سارے پاکستان کے لوگوں میں آپ کے برکات، آپ کے ثمرات جا سکتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ توبہ کر کے جائیں گے، آپ کا کھاتا کھلتا چلا جائے گا۔ ہر ہوٹل کو مسجد کا نمونہ بنا دو، ہر کرائے کے کمرے کو مسجد کا نمونہ بنا دو کہ جو بھی آئے وہ شرم سے گناہ کرنا چھوڑ دو۔ ماحول ایسا بناؤ کہ انہیں شرم آئے گناہ کرتے۔ اب تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ گناہ کے لیے دعوت چلتی ہے اور گناہ کے لیے شے ملتی ہے۔ آپ بھائی ایسا ماحول بناؤ کہ گناہ کرنے والا بھی توبہ کر کے جائے گا، شرم آتی ایسے پاک ماحول میں کیسے گناہ کروں، تو ماحول ایسا بناؤ تو انشاءاللہ آپ کا کھاتا سارے ملک میں کھل سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے ساری دنیا میں کھل سکتا ہے۔ اس کے لیے بولو بتاؤ بھائی، آج تک جو ہوا اس پہ تو کرو توبہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ جو ہو گیا یا اللہ معاف کر دے، اور معافی کا دروازہ اس کے ہاں کھلا ہوا ہے موت تک، جب تک سانس نہ ٹوٹے موت توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ اس پر تو ہم توبہ کریں اور آئندہ اس زندگی کو اختیار کرنے کی نیت کریں جو اللہ کے رسول لے کر آئے، پاک زندگی، پاکیزہ زندگی، اللہ کے ہاں مقبول زندگی۔ اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے، اس کو لے کے پھرنا بھی ہے۔ نبوت والی عبادات کے ساتھ نماز زندہ ہو، روزہ زندہ ہو، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیں، جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں، نبوت والے اخلاق کے ساتھ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، برے سے اچھا بننا سیکھیں، گالی دینے والے کو دعا دینا سیکھیں۔ ہمارا انتقامی معاشرہ انتقامی، جب خاوند کسی سے لڑ پڑے تو بیوی سے بھی کہتا ہے تو نے اس سے بات نہیں کرنی ورنہ تمہیں طلاق دے دوں گا، اور عورت کسی سے لڑ کے آ جائے تو میاں سے کہتی میری اس سے لڑائی ہوگی تو نے ان کے گھر میں نہیں جانا ورنہ تیرا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ ہم نے یہ کانٹے جو بوئے ہیں ان کو ہم نے کاٹنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی اخلاق والی زندگی کا بیج بکھیرنا ہے کہ ہم نفرت کے بدلے میں محبت دیں، گالی کے بدلے میں دعا دیں، اور غصے کے بدلے میں نرمی دیں، اور ذلت کے بدلے میں ان کو عزت دیں۔ جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں، جو ہمارا حق چھینے ہم اس کو اس کا حق ادا کریں، جو ہم پر زیادتی کرے ہم اس سے معاف کریں۔ یہ معاشرہ اپنے بچوں میں بچپن سے تیار کر دیں۔ کل کو یہ بچہ جب جوان ہو کسی بچی کو لے کے چلے تو اس کی رعایت کر کے چلے۔ یہ لڑکی کل کو کسی کے گھر میں جانے والی ہے تو جب کسی کے گھر میں جائے تو ان کی راحت کا سامان بنے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے دن سے دیواریں کھنچوانا شروع کر دے کہ دیواریں بنا دو، مجھے الگ کر دو۔ یہ نہ ہو، ہر بچی نبوت والے اخلاق لے کر جائے، ہر بچہ نبوت والے اخلاق لے کر پروان چڑھے تاکہ زندگیاں خوشگوار گزریں۔ پیسے سے زندگی نہیں خوشگوار ہوتی، نبی والے اخلاق سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اب آپ بولتے جاؤ، بتاتے جاؤ، یہ لکھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بدلے گی، ہماری بھی بدلے گی۔ اب بولو بھائی کون تیار؟ یہ تیرا کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی طرف سڑک نہیں بننے دی، نہ بجلی کو آنے دیا ہے نہ سڑک کو آنے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے جہاں بجلی چلی جائے اور سڑک چلی جائے وہاں بے حیائی بھی چلی جاتی، اور بہت حد تک یہ بات ان کی ٹھیک ہے، کافی حد تک یہ بات ٹھیک ہے۔ وہ سارے تیرا میں کوئی زنا نہیں، کوئی شرابی نہیں، اور پہلے ان کی قتل کی دشمنیاں تھیں، یہ گناہ ان میں کثرت سے تھا۔ جب سے تبلیغ کا کام چلا ہے اللہ نے اس کو بھی نہ ہونے کے برابر کر دیا، بہت کم رہ گیا۔ شروع میں بہت زیادہ تھا، گھٹتے بالکل ختم ہو گیا۔ تو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے نہ بجلی کو آنے دیا نہ سڑک کو آنے دیا۔ جب سڑک جاتی ہے، بجلی جاتی تو پھر ساری یورپ کی تہذیب بھی آہستہ آہستہ وہاں پہنچ جاتی۔ لیکن اس کے باوجود شہروں کے نسبت پہاڑوں پہ اثرات کم، کیونکہ باطل کا زیادہ زور بھی ادھر ہی ہوتا ہے، شہروں پر زیادہ زور، وہاں نسل خراب ہوگی تو اس کے اثر
चारों तरफ फैलता चला जाएगा। आप भाई अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे तो शहर मैदानी इलाकों से ज्यादा अच्छे नताइज लिए जा सकते हैं। एक तो पहले ही फितरत से ज्यादा करीब है, दुनिया भी आम तौर पे इतनी ज्यादा नहीं होती, जिंदगी की मशक्कत की पहाड़ पे चढ़ना उतरना तो जिस्म भी मजबूत होता है। शहरी लोग सहूलत पसंद होते हैं, आसान जिंदगी के आदी हो जाते हैं। दीन मशक्कत को चाहता है, मशक्कत वाले मिजाज को चाहता है। तो आमतौर पर जो शहरी तबका होता है और खास तौर पर मालदार तबका, वो दीन के काम से अपनी सुस्ती की वजह से महरूम हो जाता है कि न वो गर्मी सह सकते हैं न सर्दी सह सकते हैं, न रूखी सूखी रोटी खा सकते हैं, न वो पैदल चल सकते हैं, न वो अपने जिस्म पे पसीना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे नबी ने पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल, या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ सुस्ती और काहिली से। तो पहाड़ी जिंदगी ऐसी होती कि उसमें सुस्ती आ नहीं सकती। एक दफा ऊपर चढ़ना नीचे उतरना सारी सुस्ती तो गई। आप लोग दुनिया में दीन के काम करने के लिए बहुत फिट हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रेगिस्तान में पैदा किया ताकि एक नस्ल चाहिए थी जो दुनियावी सहूलतों की आदी ना हो, जो गर्म हवाओं को सह सकें, सर्द हवाओं को सह सकें, भूखे प्यासे चल सकें, पैदल चल सकें, पहाड़ों पे चढ़ सकें। तो रेगिस्तानी कोहिस्तानी लोगों को अल्लाह ताला ने हुजूर का सहाबी बनाया और उनको जरिया बनाया दुनिया में इस्लाम के चमकाने और फैलाने के। अगर हर बस्ती में मस्जिद को 24 घंटे आबाद करने का निजाम चल जाए, 5 वक्त नमाज तो होती है, लेकिन इसके अलावा हर भाई मस्जिद को वक्त दे कि हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मस्जिद का नमूना बनाना है। इसमें तालीम भी हो, जिक्र भी हो, तिलावत भी हो, तरगीब भी हो, नमाज भी हो, ये सारी चीजें मस्जिद के माहौल में जिंदा हों और हर मुसलमान अपना कुछ वक्त मस्जिद में गुजारे। ये मस्जिद का निजाम पूरी उम्मत को जोड़ने की एक शक्ल है। महल्ले की मस्जिद पूरे महल्ले को जोड़ती है, जामे मस्जिद पूरे शहर को जोड़ती है। ईदगाह जो होती है, ईदगाहें ये सारे इलाके को आपस में जोड़ती हैं। और जो बैतुल्लाह की मस्जिद है वो सारी दुनिया के मुसलमानों को आपस में जोड़ने के लिए अल्लाह ने हज दिया है। हज उम्मत के इज्तिमाई मसाइल को इकट्ठे बैठकर सोचने का भी एक निजाम है, इबादत है, और दूसरी तरफ ये पूरी उम्मत में इज्तिमा और जोड़ को पैदा करने का जरिया है। अगर हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, कोई पूरे गांव में बेनमाजी न रहे। चंद साल पहले अक्सर नमाज पढ़ते थे, अब बिजली आ गई, सड़कें आ गई, टेलीविजन आ गया, गाने आ गए, मौसीकी आ गई और टीवी के बेहया प्रोग्राम आ गए। सब जो नौजवान नस्ल है वो दीन से दूर होती जा रही, नमाज से गाफिल, कुरान से गाफिल। तबलीग इस सारे जुल्मत का तबलीग तोड़ है। 2 गश्तों मस्जिद में 8-8 घंटे देकर 24 घंटे मस्जिद को आबाद किया जाए। कोई 12 घंटे दे, कोई 8 घंटे दे, कोई 2.5 घंटे दे, कम बेश, और हर नौजवान का ताल्लुक मस्जिद से जोड़ दिया जाए। और हर आदमी को, आप अखबारों में नहीं पढ़ते, धूप से तंग अगर खुदकुशी कर, बच्चों को दरिया में फेंक दिया, बच्चों को नहर में फेंक दिया, सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक न होने की वजह से है। वरना इस मौके पर अगर मुसल्ला बिछा लिया जाए तो अल्लाह गैब से रिस्क खोल दे, जिस पर 3 दिन का फाका आ जाए, किसी को ना बताए, अल्लाह से मांगता रहे। 1 साल की हलाल रोजी अल्लाह बैठे बैठे घर में पहुंचा देते। तो क्योंकि ना मालदारों को अल्लाह का खौफ नहीं, वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, गरीबों पर खर्च नहीं करते। निजाम सूदी चल रहा है, जहां सूद का निजाम होगा वहां पैसा चंद हाथों में होगा। जब पैसा चंद हाथों में होगा तो खुद ही फकर बढ़ेगा। जब तक सूद पे तिजारत चल रही है कभी भी मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। कभी जो मईशत सूद पे है उससे मुकद्दर में गरीब का खून है ही है। उसे गरीब का खून पीना है, उसे शिकायत कोई सबके का खून पीना है और पैसा सिमट के चंद हाथों में आना ही आना है। ये सूद का लाजमी नतीजा है। इसका हम सूद को तो बदल नहीं सकते, सिवाय के इंफरादी तौर पर हम इसमें हिस्सा न लें, और निजाम कैसे बदलें तो हमारे हाथ में नहीं, और टकराव की पॉलिसी हमारा तरीका नहीं। हम नमाज पे डालें लोगों को, नमाज पढ़ो अल्लाह से मांगो, नमाज पढ़ो अल्लाह से मांगो। अल्लाह की कसम
جہاں سارے مادی اسباب و وسائل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نماز کی حد شروع ہوتی ہے. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مصلی بچھائیں گے اللہ سے مانگیں، مصلی بچھائیں گے اللہ سے مانگیں. ہم دعا مانگنا سیکھ لیں، دعا مانگنا سر اللہ اپنا غیب چلا کے دکھا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے. ہاں جی، میں نے ان کا دسترخوان چلتے دیکھا جیسے بادشاہ بھی نہیں چلا سکتے. 6 سال میرے ان کے ساتھ سچے گزرا، اور شام تک جو پیسہ آتا تھا میرے ہاتھوں سے لاکھوں روپے انہوں نے تقسیم کروایا. اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہاں دے دو، وہاں دے دو. مہینے میں جو جمع کر لیتے تھے پھر وہ آگے کے لیے رکھتے تھے. ایسے کینیا میں وہ اپنے کپڑے تقسیم کرتے رہے. ایک جوڑا تن پہ رہ گیا، ایک پیچھے رہ گیا دھونے کا. تو وہ ایک آدمی کہنے کے یہ جوڑا اس کو دے دو. تو ہمارے ساتھی ہیں جاوید، انہوں نے کہا جی بھائی یہ آخری ہے، ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ دوسرا ہے، ایک تو رکھیں، ایک دھویا جائے دوسرا پہنا جائے. کہنے گے میں نے بڑی مشکل سے غیب کا دروازہ کھلوایا ہے، تو میرا بند کروانا چاہتا ہے؟ تو میرا بند کروانا چاہتا ہے؟ دے دو اس کو. دے دیا. جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں ایک آدمی پہلے سے 6 جوڑے تیار کر کے لایا ہوا. سوڈان کے سفر میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی، ٹرین، وہاں کی ٹرینیں پاکستان سے بھی چھٹی. تو اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں جنگل میں بھی مانگو تو اللہ رزق پہنچائے. وہ گاڑی جنگل میں کھڑی ہو گئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑی رہی. اب ساری جماعت کو لگی بھوک. ان کا حضرت وہ دعا مانگے، ہمیں تو بھوک لگی، ملتا کچھ ہے نہیں. تو دعا تو قرآن کی ہے، قرآن یہی ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ نے بھی پڑھا تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیری خیرات کا بھوکا ہوں. آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، پونا گھنٹہ، 20 منٹ سے پونے گھنٹے کے درمیان ایک کالا جنگل سے بھاگتا جا رہا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا، سب بھاگا آیا سیدھا ڈبے میں چڑھا جہاں مولانا بیٹھے ہوئے. ان کے سامنے ٹوکرے کو رکھا اور انہی قدموں پہ بھاگا، پیچھے پلٹ کے نہ بولا نہ کہا کیا ہے کیا نہیں. اور جاتے کا بھی پتہ نہ چلا، چھلاوے کی طرح رہے. وہ کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پورا بکرا بھونا ہوا اس میں رکھا ہوا. چلو میں کھاؤں، ناک میں بہت کھاؤ بھائی. نماز پڑھنا سیکھ لو، اللہ کی قسم غیب سے رزق ہے. سامنے اپنے اللہ سے تعلق نہیں جوڑا کہ ہمیں مشکل میں اس کو پکاریں. لہذا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو کوئی خودکشی کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ڈاکے مارنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ظلم و ستم پہ اتر آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے مسلح ہو جائے، اللہ دو سادہ جگہ تو دے. ہم نے یعنی اللہ سے خصوصی دروازے سے لینا ہی چھوڑ دیا. جس کھڑکی میں رش زیادہ ہے اسی میں دھکے کھا رہا ہے. تو ایک کھڑکی خالی پڑی، ادھر جاتے کوئی نہیں. وہ کہہ رہا بھائی ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی راشن ملتا ہے. ایک بھی پڑے ہوئے سارے. ہمیں نماز سے راشن دعاؤں سے ملتا ہے، صدقے سے ملتا ہے، روزے سے ملتا ہے، رونے دھونے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت کر لیا سب نے؟ چل